بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ آئین اور وفاقی پارلیمانی نظام پر یقین رکھنے والی قومی سیاسی جماعتوں کا اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے نام سے تشکیل دیا گیا ہے۔ الائنس دیا گیا موومنٹ ہو گیا، اس کی ذرا اصلاح کر لیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ۔ یہ اتحادی ڈھانچہ عوام اور غریب دشمن حکومت سے نجات کے لیے ملک گیر احتجاجی تحریک کو منظم اور مربوط انداز میں چلائے گا اور رہنمائی کرے گا۔ مولانا صاحب یہ مت پڑھیں، آپ کا یعنی یہ ہے نیا، یہ مجھے دے دیں بس، یہ نیا ہے۔ ایک گیٹ کے اوپر ذرا میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان پیپل پارٹی کی چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب کی دعوت پر جو آج آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اپوزیشن جماعتوں کی، اس کا جو اعلامیہ طے کیا گیا ہے، میں وہ اعلامیہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آئین اور وفاقی پارلیمانی نظام پر یقین رکھنے والی قومی سیاسی جماعتوں کا اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ اتحادی ڈھانچہ عوام اور غریب دشمن حکومت سے نجات کے لیے ملک گیر احتجاجی تحریک کو منظم اور مربوط انداز میں چلائے گا اور رہنمائی کرے گا۔ اجلاس نے قرار دیا کہ موجودہ سلیکٹڈ حکومت کو مصنوعی استحکام اس اسٹیبلشمنٹ نے بخشا ہے جس نے الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے اسے عوام پر مسلط کیا۔ اجلاس نے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں بڑھتے ہوئے عمل دخل پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور اسے ملک کی سلامتی اور قومی اداروں کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ہر کسی قسم کی مداخلت فوری طور پر بند کرے۔ اسٹیبلشمنٹ کے تمام ادارے آئین کے تحت لیے گئے حلف اور اس کی متعین کردہ حدود کی پابندی و پاسداری کرتے ہوئے سیاست میں مداخلت سے باز رہیں۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ ملک میں شفاف، آزادانہ، غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے فی الفور ایسی انتخابی اصلاحات کی جائیں جس میں مسلح فوج اور ایجنسیز کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ سلیکٹڈ حکومت نے ریکارڈ توڑ مہنگائی، بے روزگاری، ٹیکسوں کی بھرمار سے عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ یہ اجلاس آٹے، چینی، گھی، بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو فوری کم کر کے اعتدال پر لانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ سلیکٹڈ حکومت کی ناکام پالیسیز کے نتیجے میں تباہال معیشت، پاکستان کی دفاع،
ایٹمی صلاحیت اور ملک کی باوقار خود مختاری کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ اجلاس اعادہ کرتا ہے کہ 1973 کا آئین، 18ویں ترمیم اور موجودہ NFC ایوارڈ قومی اتفاق رائے کا مظہر ہیں۔ ان پر حملوں کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا اور پوری قوت سے صوبائی خود مختاری کا تحفظ کیا جائے گا اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اجلاس ملک میں صدارتی نظام رائج کرنے کے مذموم ارادے کو رد کرتا ہے اور وفاقی پارلیمانی جمہوریت کو پاکستان کے تحفظ کا ضامن سمجھتا ہے۔ اجلاس دو ٹوک انداز میں واضح کرتا ہے کہ پارلیمان کی بالادستی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی اور نہ ہی اس پر کوئی سمجھوتا کیا جائے گا۔ یہ سلیکٹڈ حکومت سقوط کشمیر کی ذمہ دار ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کا خاتمہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متفقہ قراردادوں اور عالمی قانون کے منافی مودی سرکار کا عمل پاکستان کی موجودہ کٹ پتلی حکمرانوں کی ملی بھگت کا شاخسانہ ہے۔ اجلاس سلیکٹڈ حکومت کی افغان پالیسی کی مکمل ناکامی پر شدید تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ اجلاس میڈیا پر تاریخ کی بدترین پابندیاں لگانے، دباؤ اور سینسرشپ کی حکومتی ہتھ کنڈوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ میر شکیل الرحمان سمیت تمام دیگر گرفتار صحافیوں، میڈیا پرسنز کو رہا کیا جائے اور ان کے خلاف غداری اور درج دیگر بے بنیاد مقدمات خارج کیے جائیں۔ اجلاس نے عزم ظاہر کیا کہ شہریوں اور میڈیا کی آزادیوں کو چھیننے کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اجلاس سیاسی قائدین، رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف سیاسی انتقام پر مبنی بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات قائم کرنے، ان کی گرفتاریوں اور قید و بند کی صعوبتوں کی شدید مذمت اور ان کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اجلاس سید خورشید شاہ اور حمزہ شہباز شریف سمیت سیاسی انتقام کا سامنا کرنے والے تمام قائدین اور کارکنان کی جرت، بہادری اور استقامت کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ اجلاس نے قرار دیا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اجلاس ملک میں امن و امان کی بگڑتی اور سنگین ہوتی صورتحال پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قرار دیتا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ کی بنیادی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ اجلاس اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر حصوں میں حالیہ فرقہ وارانہ تناؤ میں اضافے کو خطرناک قرار دیتے ہوئے اس معاملے پر حکومت کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کی شدید مذمت اور گہری تشویش ظاہر کرتا ہے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر بنیان عمل کیا جائے۔ سی پیک قومی معیشت کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ نااہل، کرپٹ اور ناتجربہ کار حکمرانوں نے سی پیک کو رول بیک کر کے اس کا وجود ہی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ سی پیک کے منصوبوں کی رفتار کو فی الفور تیز کیا جائے، مغربی روٹ پر موٹر وے اور ریلوے لائن ہنگامی بنیادوں پر تعمیر کی جائے۔ سلیکٹڈ حکومت نے پارلیمان کو بے توقیر اور بے وقت کر کے مفلوج کر دیا ہے۔ عوام کے آئینی، بنیادی، قانونی اور انسانی حقوق کے منافی قانون سازی بلڈوز کی جا رہی ہے اور اپوزیشن کی آواز دبائی جا رہی ہے۔ آج کے بعد ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ سے اپوزیشن کوئی تعاون نہیں کرے گی۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ غیر آئینی، غیر جمہوری،
غیر قانونی اور شہری آزادیوں کے منافی قوانین کو کالعدم قرار دیا جائے، میڈیکل کمیشن سمیت بلڈوز کر کے جو قانون سازی کی گئی ہے اسے واپس لیا جائے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ گلگت بلتستان میں مقررہ وقت پر صاف، شفاف اور بغیر کسی مداخلت کے انتخابات کرائے جائیں۔ انتخابات کے بعد قومی اتفاق رائے سے گلگت بلتستان کو قومی سیاسی دھارے میں شامل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ اجلاس قرار دیتا ہے کہ گلگت بلتستان کا علاقہ بہت حساس ہے، وہاں انتخابات میں ایجنسیز کی مداخلت ختم کی جائے تاکہ کوئی بھی ان انتخابات کی شفافیت پر اعتراض نہ اٹھا سکے۔ اجلاس نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے انتخابی عمل پر گہری نظر رکھی جائے گی۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ قبائلی علاقہ جات کو نو گو ایریاز بنا دیا گیا ہے، یہ سلسلہ ختم کیا جائے۔ اجلاس نے خیبر پختونخوا میں عقوبت خانوں کے قیام کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق غیر قانونی جیلوں کو پولیس کے حوالے کیا جائے۔ اجلاس نے منصف مزاج غیر جانبدار ججوں کو ریفرنسز اور بے بنیاد مقدمات کے ذریعے جکڑنے اور آئین، قانون اور انصاف کے منافی فیصلہ کرانے کے لیے دباؤ کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مذمت کی۔ اجلاس نے قرار دیا کہ یہ تمام واقعات آئین کے تحت غیر جانبدار اور آزاد عدلیہ کے تصور کے لیے سنگین دھچکا اور ملک کی سلامتی کے لیے خطرناک ہیں۔ اجلاس نے پاکستان بار کونسل کی مورخہ 17 ستمبر 2020 کے منعقدہ APC میں منظور کردہ قرارداد کی توثیق کرتے ہوئے قرار دیا کہ اعلیٰ عدلیہ کی ججوں کی تقرری کا موجودہ طریقہ کار ایک آزاد عدلیہ کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس ضمن میں پاکستان بار کونسل کی APC میں منظور کردہ متفقہ قرارداد کے نکات پر عمل درآمد کیا جائے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے، اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کی روشنی میں احتساب کا نیا قانون بنایا جائے اور ملک کے تمام اداروں اور افراد کا، خواہ ان کا تعلق عدلیہ یا ڈیفنس سروسز یا بیوروکریسی یا پارلیمان سے ہو، ایک ہی قانون اور ادارے کے تحت احتساب کیا جائے۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اطلاعات و چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کے بارے میں سامنے آنے والی حالیہ رپورٹ کی مکمل اور شفاف تحقیقات اسی طریقہ کار کے مطابق کی جائے جو ملک کے دیگر سیاستدانوں سے متعلق اپنایا گیا ہے۔ تحقیقات جب تک مکمل نہیں ہو جاتی انہیں عہدے سے برطرف کر دیا جائے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستانی شہریوں کو مسنگ پرسن بنانے کا سلسلہ بند کیا جائے اور پہلے سے مسنگ پرسنز کو قانون کے مطابق عدلیہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اجلاس نے پنجاب میں آئینی و قانونی مدت کی تکمیل سے قبل ہی بلدیاتی ادارے ختم کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ انہیں فی الفور بحال کیا جائے۔ اجلاس ملک میں غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کو مسترد کرتا ہے۔ اجلاس حکومت کی اعلیٰ تعلیم کے بجٹ میں کٹوتی کی مذمت کرتا ہے۔ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی جامعات کی مالی مدد کی جائے اور فیسوں میں اضافہ واپس لیا جائے۔ اجلاس آغاز حقوق بلوچستان کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ بلوچستان میں سول حکمرانی کا احترام، FC کی جگہ سول اتھارٹی کو بحال کیا جائے اور ہر ضلع میں FC کی قائم کردہ رکاوٹیں ختم کی جائیں۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ ٹروتھ کمیشن بنایا جائے جو 1947 سے اب تک کی پاکستان کی حقیقی تاریخ کو دستاویزی شکل دے۔ اجلاس نے فیصلہ کیا ہے کہ میثاق جمہوریت پر نظر ثانی کی جائے گی، جس کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی اور اسے ذمہ داری سونپی جائے گی کہ پاکستان کو درپیش مسائل کا احاطہ کرتے ہوئے ایسی ٹھوس حکمت عملی مرتب کرے
جس میں بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی ارشادات اور سن 1973 کے دستور کی روشنی میں پاکستان کی جدید اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کے واضح طور پر سمت متعین ہو۔ یہ ہے 26 نکات پر متفقہ ایک میمورینڈم جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب ہم کل جماعتی کانفرنس اپوزیشن جماعتوں کی اس کا ایکشن پلان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران احمد نیازی کے فوری استعفے کا مطالبہ کرتی ہے۔ متحدہ اپوزیشن ملک گیر احتجاجی تحریک کے آغاز کا اعلان کرتی ہے۔ وکلاء، تاجر، کسان، مزدور، طالب علم، اساتذہ، سول سوسائٹی، میڈیا اور عوام کو اس تحریک کی سرگرمیوں میں شامل کیا جائے گا۔ اکتوبر 2020 کے پہلے مرحلے میں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں مشترکہ جلسے منعقد اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ دسمبر 2020 سے دوسرے مرحلے میں بڑے احتجاجی عوامی مظاہرے ہوں گے اور عوام کے ساتھ مل کر بھرپور ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ جنوری 2021 میں اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا۔ سلیکٹڈ حکومت کی تبدیلی کے لیے متحدہ حزب اختلاف پارلیمان کے اندر اور باہر تمام جمہوری، سیاسی اور آئینی آپشنز استعمال کرے گی، جس میں عدم اعتماد کی تحریک اور مناسب وقت پر اسمبلیوں سے اجتماعی استعفوں کا آپشن شامل ہے، جس کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جو اس کے لیے حتمی لائحہ عمل کا تعین کرے گی۔ بہت شکریہ جناب۔ شکریہ مولانا شفیع صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی حضرت مولانا صاحب نے آپ کے سامنے قرارداد پیش کی اور جو ایکشن پلان جو ہے وہ پیش کیا۔ اس کی تائید اور اس کی پوری تصدیق تمام جو پولیٹیکل پارٹیز آج موجود تھی، جن کے اکابرین اس ہیڈ ٹیبل پر بیٹھے ہیں، پورا ایک سیشن جس میں بریک بھی ہوئی نماز کے اوقات کے لیے، اور پھر بالآخر پوری مشاورت اور اتفاق کے ساتھ یہ فیصلے کیے گئے ہیں۔ اور یہ فیصلے جو کیے گئے ہیں اس کا پس منظر یہی ہے کہ موجودہ حکومت سلیکٹڈ ہے اور ریگنگ کے ذریعے مارز وجود میں آئی، اور 2.25 سال میں جو پاکستان کی معیشت کی زبوں حالی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، کرپشن، سکینڈل یہ بھرمار ہے، اور کسی صورت بھی جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے وہ نہ معاملات فہم ہے، نہ وہ پارلیمان میں جو پارٹیز ہیں ان کو ساتھ لے کر پاکستان کے جو عظیم تر مفادات ہیں، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے وہ کووڈ ہے یا دوسرے جو معاملات ہیں، قطعاً ان کو شعور نہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی جو بیسٹ انٹرسٹ ہے اس کو سرو کیا جائے۔ تو ہم نے آج یہ پوری مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ حکومت کا مزید قائم رہنا پاکستان کے وجود کے لیے خطرے سے خالی نہیں، لہٰذا یہ فیصلے آج جو حضرت مولانا نے آپ کے سامنے رکھے یہ پوری مشاورت کے بعد کیے گئے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا، اس لیے آپ کے بہت ہی سوال ہوں گے۔ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کے سامنے آج جو ہم سب سارے جماعتیں بیٹھے ہیں، ہمارا جو اتحاد ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، ہم کل اپنا کام شروع کر رہے ہیں۔ ہم ایک دن چین سے نہیں بیٹھ رہے ہیں،
इंशाल्लाह ताला जैसे यही जमातें ने आपको MRD तहरीक दिखाए थे और ARD का मूवमेंट चलाए थे, अब हम इस सिलेक्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों के खिलाफ तहरीक के लिए निकल रहे हैं और उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ देंगे, हर तबके के पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ देंगे, ताकि जो हमारा मकसद है, हमारा कोशिश है कि हम एक हकीकी पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत देखें, वो हमारा गोल है। और इस ओकेजन पे इस APC का जो हमारा दो सबसे बड़े पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, सदर जरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, पूरा ना सिर्फ उन्होंने हमसे तकरीर किया मगर पूरा APC में वो मौजूद थे, अपना तजवीज़ देते रहे और उनके ताकत के साथ, उनका सरपरस्ती के साथ हम सब मिलके इस मिशन के लिए निकल रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये सिलेक्टेड हुकूमत के दिन अब गिनने शुरू हो जाएंगे। मेहरबानी। आप के सवाल वकार सत्ती वकार भाई, सर एक मिनट सर एक सवाल एट अ टाइम। आप भी है, हम भी है, आप देखेंगे हम सब यूनाइटेड भी है और पूरी ताकत के साथ इस तहरीक को चलाएंगे। और जो भी हम में से इस डॉक्यूमेंट से पीछे हटते हैं या हमारे कमिटमेंट के से पीछे हटते, तो आप हमारा हिसाब लें। एक सवाल अभी तक तय नहीं हुआ, कर लेंगे इंशाल्लाह तय कर लेंगे। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ऐसे नहीं हो सकता। मैं बारी बारी, आप बात करो लोग मत बोले जी। एक मिनट, हम सब जो APC में शरीक थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, सदर जरदारी साहब का, ये सारे जमातें के हमारा कंसेंसस डॉक्यूमेंट आपके सामने है। ये हमारे मौक़िफ़ है और जैसे मैंने अपना स्टेटमेंट में, ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, हम ना सिर्फ इस हुकूमत के खिलाफ मगर इस हुकूमत के सहूलतकारों के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं। हमने जो मौलाना फजल रहमान साहब ने हमारा रेजोल्यूशंस ऑफ प्लान ऑफ एक्शन आपके सामने रखा है, हम दोनों, ये दोनों जमहूरी ऑप्शंस है, हम में से कोई गैर जमहूरी ऑप्शन इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। जमहूरी ऑप्शंस जो है, जमहूरी ऑप्शन है एहतजाज, जमहूरी ऑप्शन है पार्लियामान में अदम एतमाद और जमहूरी ऑप्शन है इस्तीफा। सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं हम इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी शाकिर बात करें। अक्टूबर अनाउंस किया, हर डेट अनाउंस किया। जी नहीं, मैं ज़रा आपको, आप ज़रा अल्फाज ज़रा थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल कर लें, मैं जवाब दे देता हूँ इसका। जी तो देखिए, आपने हमारा पूरा प्लान देख लिया है कि अक्टूबर में हम क्या कर रहे हैं, दिसंबर में हम क्या, नवंबर में क्या कर रहे हैं, दिसंबर में जनवरी तक। जी अब रही बात, अदम एतमाद का ऑप्शन है, इस्तीफों का ऑप्शन है, उसके लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी जा रही है जिस पर होमवर्क करके उसका तजावीज़ मुरतब करके पार्टी लीडर्स के सामने पेश करेगी और वो जब तय हो जाएगा तो उसी के मुताबिक अमल होगा इंशाअल्लाह। जी एजाज बात करें।
नहीं है, माशाल्लाह नहीं है जी, नहीं। थैंक यू, जरा मुख्तर कर लेना। इंशाल्लाह मौलाना साहब तो अब पहले अकेले शुरू हुआ था, अब हम सब मिलके शुरू कर रहे हैं और हर मौके पे, हर पोजीशन पे, हर जगह पे हम साथ होंगे। जहां तक पार्लियामान है या अदम एतमाद है या पार्लियामान में क्या जो पोजीशन है उसके बारे में हम सब ने काफी सीखा है और इसलिए हमारा ये कमेटी जो सीनियर लेवल कमेटी है ये सारी चीजें देख रहे हैं, सही टाइम पे सही नंबर्स के साथ वो फैसले करेंगे कि कहां हमने और कब हमला करना। मौलाना साहब से बात हो गई है और तय हो गया कि अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम, ये तय हो गया। मतीउल्लाह साहब, मतीउल्लाह साहब, मतीउल्लाह जान, मतीउल्लाह जान, मतीउल्लाह साहब मैं आपको दे रही हूँ इसके बाद आप पहले बात। यही हमारा जो एहतजाज है, जो हमारा पॉइंट्स है आपके सामने कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल सियासत में या जो भी उनका डोमेन में नहीं होगा, ये सब हमारा मुतालबा है और हम ये मुतालबा अवाम के सामने रखेंगे, अवाम के साथ मिलके उनके सामने भी रखेंगे, पार्लियामान में भी यही आवाज उठाएंगे और ऐसे ही। इसका माना यह है कि आज जितना तकरार के साथ एस्टेब्लिशमेंट का सराहत के साथ जिक्र हुआ है, आपके नजदीक अभी नाकाफी है। मतीउल्लाह साहब बात करें। एक मिनट मतीउल्लाह साहब आप बात करें। जी मतीउल्लाह जान साहब, हमने सब आज का एपीसी में आपका बहादुरी का सराहा और जो जर्नलिस्ट के साथ और मीडिया के साथ हो रहा है उसको भी कंडेम किया। ओके जहां तक पीटीआई है या पीटीआई के अंदर से कोई और है, मैं समझता हूं कि ये जो -1 का फॉर्मूला इमरान खान साहब ने खुद इसका जिक्र किया, आप अपोजिशन का जो मौक़िफ़ होना चाहिए वो जमहूरी होना चाहिए और हमें एक जमहूरी ऑप्शन हमारे सामने रखना चाहिए। किसी सिलेक्टेड वजीर आजम को एक और सिलेक्टेड वजीर आजम के साथ हमने एक्सचेंज नहीं करना। जहां तक सियासी बात किसी फौजी की आदत के साथ, वो तो आइन कहता है हो नहीं सकता, आइन के मुताबिक उनके ओथ के मुताबिक वो तो हो नहीं सकता है। जो भी इस टेबल पे बैठे हैं हम 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं, जो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं अब हमारे ऊपर है कि हमें इस पे अमल करना पड़ेगा। जी परवेज बात करें, सियासी बातों पे नहीं, परवेज साहब बात करें, नहीं सिक्योरिटी इश्यूज पर बात हमें ट्रायल करें। अगर परवेज बात करें, 1 मिनट, ऐसे नहीं जी, 1 मिनट, बारी बारी। जहां तक ये हमारा मूवमेंट है, हम इसको IJI के बजाय MRD और ARD के साथ मिलाते हैं और हम सब जो 90s में हुआ है या जो माजी में हुआ है,
हम सब ने उससे सीखा है, उसके नतीजे में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आया है। उसका इसलिए कि हम वो गलतियों के से सीखे जो है, हमने ये 18th अमेंडमेंट भी किया था, हमने जमहूरियत को बहाल भी किया था, तो हम माजी के कुछ जो मिस्टेक्स हैं उनको रिपीट नहीं करना चाहते हैं। और हम अगर मुतालबा कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ना हुक्मरानों के साथ उनका मदद होना चाहिए और ना अपोजिशन के साथ। हम गैर सियासी इस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं। सनाउल्ला डॉन, सनाउल्ला साहब, एक सेकेंड, सनाउल्ला डॉन। सर, एक तो आप गलत हो, 36 मेंबर्स सिर्फ एक मिनट। ओके, सो जहां तक 36, ये 36 का नंबर मैंने बहुत सुना है। ये 36 पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के बागी मेंबर्स नहीं हैं। ये जो मेंबर्स हैं, इनमें से खुर्शीद शाह साहब है जो कि आज जेल में है। इनमें से हमारा जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स है, तो जो टेस्ट उनके पॉजिटिव निकले हैं वो है। मैंगो साहब मुल्क में नहीं है। अब कुछ इट्स नॉट, ये कोई साजिश नहीं था। हम आपके सामने पूरा क़यादत में, शहबाज शरीफ साहब सब उस हाउस में मौजूद था। हम चाहते थे कि हमारा वोट्स का रिकाउंट करें। शहबाज शरीफ साहब और मैं चाहते थे कि हम बोल सकें। मेरा तो ख्वाहिश हो सकता है शहबाज शरीफ साहब बहैसियत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, उसको तो हक है। हमें अपना हक नहीं दिया गया, ना ही वो लोग काउंट किया गया। आप सबने टीवी स्क्रीन पे देखे, शहजाद अकबर का वोट नहीं है, वो मेंबर नेशनल असेंबली नहीं है, वो एक एडवाइजर है, मगर गिनती के वक्त वो वहां था और वो वहां खड़ा था। तो जब धांधली की जाती है तो आपको इंसाफ के साथ रिपोर्टिंग करना चाहिए और इसको ऑपोजिशन का शिकस्त के बजाय धांधली का जिक्र करना चाहिए कि आपका सबसे बड़ा फोरम पे जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में आपके सामने धांधली हुआ है। यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। खातून साहब जी, मैं दे रही हूँ जी। खातून गुजारिश ये होगी कि सवाल एक एक करें ताकि ये जी खातून साहब जी, एक मिनट जी, एक सेकंड जी, खातून बात करें जी। हमने हमेशा गैर जमहूरी कुव्वतों को जमहूरी तरीके से उनका मुकाबला किया है। हम जमहूरी तरीके में बिलीव करते हैं, चाहे वो हमारा एहतजाज हो, चाहे वो हमारा डायलॉग हो, हम जमहूरी तरीके अपनाते हैं। मेरे पास कोई बंदूक नहीं है, हम बंदूक के जोर पे ना सियासत करते हैं ना एहतजाज करते हैं। हम जमहूरी तरीके से गैर जमहूरी कुव्वतों को कायल करते हैं। जी एजाज साहब, एक मिनट, एक सेकंड आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। एजाज साहब बात करें। सवाल एक, एजाज सवाल एक, एजाज सवाल करें प्लीज। एजाज प्लीज। आई कांट हियर टू। एक मिनट जी, एक मिनट भाई, एजाज बात करें। जी खत्म हो गई है। और बिल्कुल देखें, वी ऑल लर्न और लेसन फ्रॉम द पास्ट। सब ने सबक सीखे हैं और आज आप देखते हैं कि बिल्कुल एक सिंसेरिटी ऑफ पर्पस सब यहाँ बैठे हैं और एक कॉज के लिए बैठे हैं, फॉर द नेशनल कॉज। और उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बस